محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام فی یوم العاشورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل من ناصر ینصرنا وهل من مغیث یغیثنا صلوات محمد و آل محمد. اذان گرامی، یہ مجلس یقیناً ایک معجزاتی مجلس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامعین جو ہیں جنہیں پروردگار عالم نے ظاہری بصارت نہیں دی ہے، یعنی یہ جو ظاہرین عزادار بیٹھے ہیں ظاہراً ہماری طرح وہ سن نہیں سکتے اور نہ بول سکتے، بلکہ پروردگار عالم نے ان کے دو چیزیں چھین کر اس سے بہت اچھی چیزیں انہیں عطا کی ہیں. ہمارے کان ظاہری سنتے ہیں لیکن ان کے کان جو ہے دل میں جو ہے دل سے سنتے ہیں. ان کے کان جو ہے دل میں بسے ہوئے ہیں اور ان کی زبان جو ہے عقل میں بسی ہوئی ہے. تو یہ مجلس ان کے درمیان جو ہے ہو رہی ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم جہاں معصوم علیہ السلام کی طرف میں ان تمام نوجوان اور عزاداروں کو تمام دلی مرادوں کو پورا. بہرحال اذان گرامی، میں نے جو حدیث امام حسین کی جو فقرات کے میں نے اپنے بیان کا نام قرار دیا ہے، یہ فقرات اکثر وہ بیشتر یعنی 100% اگر میں کہوں تب بھی غلط نہیں ہوگا، ہم جو ہے مولوی ہو یا ذاکر ہو، چاہے مجتہد ہو، چاہے علامہ ہو، یہ مصائب میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. مصائب میں ہم یہ جملے پڑھتے ہیں. یعنی کیا ہے یہ جملہ؟ حل من ناصر ینصرنا. امام حسین جب کربلا کے میدان میں یک و تنہا تھے، یعنی سب شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، ازواج شہید ہو گئے، علی اکبر، قاسم، اول محمد، جلال عباس سب شہید ہو گئے. یک و تنہا امام حسین تھے. اس وقت یہ آواز سے بلند کی تھی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا. تو یہ جو ہے مصائبی الفاظ ہے، لیکن اسے تھوڑا سا فکر کو متغیر کر کے سوچیں کہ اس کے دوسرے لہجے سے اس کو جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ وہ آواز ہے جس میں امام حسین کا یہ فرمان کہ کون ہے میری مدد کے لیے. اگر معصوم کی لبیک آواز پر اگر کوئی لبیک نہ کہتا تو اسی وقت قیامت آ جاتی. یعنی معصوم کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے. اب یہاں اس آواز پر کس نے لبیک کہی؟ جو سورج کے پیچھے کربلا کے میدان میں امام حسین نے جب آواز بلند کی تو وہاں پر اگر لبیک کوئی نہ کہتا تو قیامت آ جاتی. قیامت نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے تو لبیک کہا امام کی آواز پر، اس لیے کہ امام کا حکم ماننا ضروری ہے. تو وہاں پر تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک 6 ماہ کا شہزادہ جسے ہم اور آپ علی اصغر کے نام سے جانتے ہیں، امام کی اس آواز پر جھولے سے اپنے آپ کو گرا کر لبیک کہہ کے بتایا، اے بابا آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی مدد کے لیے ابھی یہ آپ کا 6 ماہ کا علی اصغر زندہ ہے. کیونکہ جب آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ آیت کس کی شان میں اتری ہے تو پھر آپ آیتوں کو کبھی ادھر لے جائیں گے. اب تھوڑا سا آگے بڑھے، پیچھے آ جائیں، تاریخ کے پیچھے آ جائیں. 28 رجب
جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو جناب علی اصغر جناب رباب کے آغوش میں فاطمہ جناب رباب سے جناب فاطمہ صغرا کے آغوش میں جناب علی اصغر جب یہ قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا تو رباب گئی اپنے لال کو بلانے کے لیے نہیں آئے، جناب زینب گئی نہیں آئے، فاطمہ کبریٰ گئی نہیں آئے، ام لیلہ جناب ام فرما گئی لیکن نہیں آئے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر جناب عباس جناب اولو محمد گئے نہیں آئے۔ کتنے کا تھا اس وقت علی اصغر؟ صرف 18 دن یا 12 دن کا جناب علی اصغر، لیکن اس وقت کی فکر اتنی بلند تھی، اوج پر تھی، ان کا شعور اتنا اوج پر تھا، انہیں معلوم تھا کہ کس کے بلانے پر جانا ہے اور کس کے بلانے پر نہیں جانا۔ امام حسین نے کہا کہ چلو قافلہ روکا ہوا ہے، تو جناب زینب نے کہا کہ جناب علی اصغر نہیں آ رہے، بہن کی گود سے علی اصغر نہیں آ رہے۔ امام حسین آئے، امام حسین آنے کے بعد پھر بلایا علی اصغر کو، آؤ بیٹا آؤ میرے پاس، علی اصغر تب بھی نہیں آئے۔ تو اس وقت امام حسین نے جناب علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہا۔ 2 قدم پیغمبر بڑھے تھے، اب سوچے جناب علی اصغر کی عمر اس وقت 18 دن، زیادہ سے زیادہ 18 دن تھے، لیکن امام کی آواز جیسے ہی سنی اپنے آپ کو جو ہے امام کے حوالے کر دیا، یعنی ماں آئی بلانے کے لیے نہیں آئے، بہن آئی، پھوپھی آئی، چچا آئے، بھائی آئے، لیکن علی اصغر نہیں آئے۔ لیکن جیسے ہی امام کی آواز کان میں پہنچی تو فوراً اپنی بہن کی آواز کو چھوڑ کر امام کے آغوش میں آئے۔ تو یہاں پر امام حسین کی آواز پر لبیک کہہ کے جناب علی اصغر ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ امام وقت کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے، لبیک کہنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں سے چھوڑ دے جائے، ابھی تھوڑا سا ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم آخری امام ہمارے ظہور فرمائیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کر آواز دیں گے، جو بھی محب اہل بیت ہے، جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، امام کی آواز پر لبیک کہہ کے اگر ایک قدم اپنے گھر سے نکالے گا، دوسرا قدم مکے میں امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے رہے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے اعمال صالح، اچھا عمل کرنا شرط ہے۔ کب ہوگا یہ؟ میں ایک مثال دے دوں آپ کو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے ماں بلاتی ہے بیٹا کھانا کھا لو یا جو بھی کام کرتے ہیں تو جو کہتے ہیں وہ پتہ ہے، یعنی بچے موبائل میں مشغول ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، جو بھی ہو یا یوٹیوب دیکھ رہے ہو یا واٹس ایپ جو دیکھ رہے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں میں بعد میں آؤں، بعد میں آؤں، ماں کے کہنے پر نہیں جائیں گے، ماں بلائے گا تب بھی نہیں مانیں گے، بیوی بلائے گی، بچے بلائیں گے نہیں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں میں بتا رہا ہوں کون لوگ ہیں جو امام کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اگر انسان مؤذن کی اذان سن کر، اگر انسان مؤذن کی اذان سن کر حیا علی خیر العمل کی آواز سن کر اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنے کام کاج کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر مؤذن کی آواز پر لبیک کہہ کر نماز کے لیے قدم بڑھائے گا تو امام کی آواز پر وہ یقیناً قدم بڑھائے گا۔ لیکن وہ انسان جو مؤذن کی اذان کی آواز سن کر اپنے گھر
نمازیں نہیں پڑھ سکتا تو امام کی آواز پر وہ لبیک نہیں کہہ سکتا. تو معلوم ہوا یہاں پر، اور جو اپنے والدین کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے، جو اپنے والدین کی حکم نہیں مانیں گے، وہ ہرگز امام کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے. تو ضروری ہے یہاں پر عمل کرنا. یہی عمل وہاں پر ہمیں اس وقت بھی رہے گا. نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسے بلائیے فوراً جو ہے نکل جائیں گے، یہ ناممکن ہے. اگر ہم نے آواز حی علی خیر العمل سن کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے حوالے کر دیا، وقف کر دیا، تو سمجھ لیں کہ امام کی آواز پر بھی ہم. یہ ہمیں کیا کس نے بتایا؟ جناب علی اصغر 18 دن کے سن میں بتا دیا کہ امام کی آواز پر لبیک کہنا ضروری. امام حسین کے آغوش. ایک سوال ہے، اگر علی اصغر امام حسین کی آواز پر نہیں آتے اور کربلا میں نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ بہن کے حوالے کر دیتے. نانی جناب سلمہ وہاں پہ تھی مدینہ میں، ان کے حوالے کر. ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، 18 دن کی عمر ہے، چھوٹے سے بچے. یہ معلوم ہے کربلا جا رہے ہیں تو شہادت ہے. آخر وجہ کیا لے جانے کی؟ اگر نہیں لے جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر نہیں لے جاتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں فہرست کربلا میں جو فہرست بنی ہے 72 کی، ان فہرست میں جناب علی اصغر کا نام شامل تھا. اگر جناب علی اصغر کربلا کے میدان میں نہ جاتے تو کربلا کے شہادت کی فہرست ناقص ہو جاتی اور مقصد حسین بھی ناقص رہتا. امام کا مقصد پورا نہیں ہوتا. یہ کربلا میں آ کر جناب علی اصغر نے بتایا کہ میری شہادت بھی سرزمین کربلا میں لکھی ہوئی ہے اور ان فہرست میں میں بھی شہید ہوں گا، میرا بھی نام اس فہرست میں ہے. تو اعلیٰ ضروری تھا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر علی اصغر نہیں آتے کربلا کے میدان میں، امام حسین نے کیا خود اپنا رسول کا دن بچایا ہے؟ نہیں، 1,24,000 انبیاء کا دن بچایا ہے. 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو امام حسین نے کربلا میں بچایا ہے 72 شہادت دے کر. اگر کربلا کے میدان میں علی اصغر نہیں آتے تو صرف امام حسین کی نہیں، صرف رسول خدا کی نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی محنت ضائع ہو جاتی. یعنی علی اصغر 1,24,000 انبیاء کو بچانے والا ہے. یہ ہے علی اصغر. 12 دنوں میں چلے گئے. تو علی اصغر کا آنا ضروری. اب یہ جو ہے جناب علی اصغر، اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، جناب علی اصغر بھی پیاسے تھے کربلا کے میدان میں، ہے نا؟ علی اصغر جتنے بھی شہداء تھے 72 کے 72 پیاسے. ایک پیاس. دوسری پیش کا میں تذکرہ کروں وہ یہ ہے کہ جناب اسماعیل پیاسے تھے. جناب اسماعیل جب پیاسے تھے تو مکے میں اس وقت جناب حاجرہ کے پاس جناب حاجرہ نے مکے کے قریب جناب اسماعیل کو رکھا اور غور سے دور کی طرف دیکھا تو جیسے لگا پانی ہے. تو وہاں پہ دوڑی، پھر آئی، پھر دوڑی، پانی نظر نہیں آیا. یہ 3 دن کے پیاسے نہیں تھے جناب اسماعیل، کچھ گھنٹوں کے پیاسے تھے. لیکن جناب اسماعیل کی والدہ حیران پریشان ہو کر پانی کی تلاش میں نکلی. آخر کیا ہوا؟ جناب اسماعیل نے پیاس کی حالت میں ایڑیاں رگڑی تھی تو جس کی برکت سے پروردگار عالم نے آب زمزم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، آب زمزم کو پیدا کیا. اگر کربلا میں جناب علی اصغر ایڑیاں رگڑ دیتا تو
تو علی اصغر تھے فخر اسماعیل، تو وہاں سے بھی چشمہ آب نکل جاتا. ہماری قوم میں کچھ ایسے لیکن سبیل علی اصغر نے ایڑیاں نہیں رگڑی تھی. کیوں نہیں رگڑی تھی؟ میرے ایک ذہن میں جو سوال ہے اس کا جواب بھی کسی ایک بہترین عالم دین نے کہا کہ اس میں بھی تھا ان کا سوال ہے، ان کا جواب. علی اصغر نے ایڑیاں کیوں نہیں رگڑی؟ کیونکہ رگڑ سکتے تھے نا، پانی کو نکال سکتے تھے. لیکن فرق ہے، وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ علی اصغر فخر اسماعیل ہے اور اسماعیل اور علی اصغر نے فخر ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے. جناب اسماعیل نے جو ایڑیاں رگڑی تھی اس پہ جو پانی نکلا تھا اسے کہتے ہیں آب زمزم، جو دنیا کا بہترین سے بہترین پانی ہے. شفا کے لیے، بیماری کو شفا کے لیے پانی، صحت کے لیے اگر وہ پانی پیا جائے تو صحت مند ہوگا. اگر کوئی بچے کے لیے پانی پلا تو جلدی جو بچہ بولنے لگے گا. اس طریقے سے نیت کر کے ہم وہ پانی پئیں گے، یعنی آب زمزم، اسی طریقے سے وہ شفا یاب ہوگا. ٹھیک ہے. اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آب زمزم ہر جگہ نہیں مل سکتا. لوگوں کا نظریہ بدلا ہے. اگر آب زمزم کو، زمزم کے پانی کو اگر ہمیں پانا ہے تو مکہ جانا پڑے گا، پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، فلائٹ کے ساتھ ویزا لے کر مکہ جائیں. اکثر بیشتر ہم کبھی آتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں یا جو ہے حج پر جاتے ہیں، ہے نا، تب جا کر وہ پانی لے سکتے ہیں. لیکن پانی گھر تک لانے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ کی اجازت ضروری ہے. اگر گورنمنٹ، اور وہ بھی پانی فری نہیں ملتا ہے، وہاں بھی پیسوں سے پانی ملتا ہے. یعنی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ہم مکہ پہنچیں گے، وہاں سے آب زمزم لیں گے، اور اگر حکومت نے، فلائٹ والوں نے اجازت دے دی تو ہم گھر لا کر وہ آب زمزم کو پیئیں گے، دوسروں کو پلائیں گے. یعنی آب زمزم کو پانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا. لیکن سبیل جناب علی اصغر ایک ایسی سبیل ہے کہ جہاں ہر کوچے میں، ہر گلیے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں سیاہ کپڑوں کے ساتھ سبیل جناب علی اصغر مرقوم کر کے ہم پانی پلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ پانی بھی آب زمزم سے کم نہیں ہے. اس پانی کو پینے والا اگر بیمار ہے شفا یاب ہوگا، اگر صحت نہیں ہے تو صحت یاب ہوگا. یہ ہے جناب علی اصغر کے سبھی. تو جناب اسماعیل کے لیے الگ آب زمزم ہے اور جناب علی اصغر کے لیے سبیل علی اصغر. تو اسی وجہ سے جناب علی اصغر نے ایڑیاں نہیں رگڑی تھی. یہ آج کی جو مجلس جو میں نے جو ٹاپک بنایا ہے وہ آپ کو پتہ ہی چل رہا ہو گیا کہ جناب علی اصغر کی فضیلت جو ابھی تک آپ سن رہے ہیں، یعنی مصائب میں فضیلت جناب علی اصغر. اور اس کے بعد اور ایک جو ہے جناب ہاجرہ، جو جناب ابراہیم کی بیوی اور جناب اسماعیل کی ماں تھی. جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو جناب ہاجرہ کو معلوم نہیں تھا کہ جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اگر معلوم ہوتا تو پھر نہیں معلوم کیا ہوتا. لے کے گئے جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو. چند گھنٹوں میں یا چند سیکنڈوں کے لیے جناب اسماعیل کو نہ پا کر جناب ہاجرہ پریشان ہو گئی. بلند ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنے لگی، پروردگار میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے. میرے جبکہ معلوم نہیں تھا قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اللہ اکبر، سلام ہو مادر علی اصغر پر، جناب رباب پر. جناب رباب نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو نئے کپڑے زیب تن کر کے شہادت کے لیے قربان ہونے کے لیے بھیجا. تو یہ ہے علی اصغر، یہ ہے مادر علی اصغر، یہ ہے اسماعیل اور یہ ہے مادر اسماعیل. تو یہ ہے. اب ایک دلیل اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. کربلا کے میدان میں امام حسین نے
जनाब कासिम को बुला और जनाब कासिम को बुलाकर पूछा कि अय कासिम, इंशाल्लाह इसकी इस जुमले की इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है और एक मजलिस में जो है तशरीह करूँगा। जनाब कासिम को बुलाया, कहा कि अय कासिम, तुम्हारे नजदीक मौत क्या है? तुम्हारे नजदीक मौत क्या है? तो जनाब कासिम ने कहा, मेरे नजदीक मौत यानी शहद से ज्यादा शीरीन, शहद से ज्यादा शीरीन। इंशाल्लाह इस जुमले की मैं इंशाल्लाह एक अलग से जो है मजलिस आपको जो है अज़हार आलिम तक सुनाऊंगा कि ये जुमला किस कदर जो है अच्छा जुमला है और किस एतबार से जनाब कासिम ने शहद का नाम लिया, क्यों लिया? तो जनाब कासिम ने कहा कि मेरे लिए मौत जो है अहला मिनल असल, यानी शहद से ज्यादा शीरीन। इन्होंने बता दिया मजा, लेकिन दलील क्या है? दलील होना चाहिए ना। अच्छा एक मिसाल देता हूँ, साहिब औलाद होंगे, आपने बच्चा जब पैदा होता है अपने आगोश में लिया होगा, तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ग़िज़ा क्या देते हैं उसे? क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसे ग़िज़ा जो होती है वो शहद को चटाते हैं। कितने प्यारे लगते हैं ये चारों, शहद को चटाते हैं ना। जब वो बच्चा शहद चाट लेता है, अभी लम्हे या 2 लम्हे 3 मिनट पहले जो है वो पैदा हुआ है, शहद को जैसे ही चटाते हैं तो वो अपनी जीभ को, जबान को होठों से फेरने लगता है। क्यों? शहद मीठा होता है, मीठे का असर बता रहा है कि बच्चा शहद मीठा है, अच्छा है, शहद को जबान से चाटने लगता है। ये जो है छोटे बच्चे की। तो जनाब कासिम ने कहा, मौत जो है मेरे लिए शहद से ज्यादा शीरीन है, मीठी है। ये यहाँ पर मैं रोक कर एक बात आपसे जो है फिर बयान करूँगा। जनाब इमाम हुसैन ने जनाब कासिम से सवाल क्यों किया? उसी वक्त सवाल क्यों किया? ये पता है कब सवाल किया? जब सबके सब मर गए थे, शहीद हो गए थे। उस वक्त जो है यानी लाशें खैमे में लाए गए, लाशों को गंजे शहदा में रखा गया, सब शहीद हो गए। उस वक्त मौला हुसैन ने ये सवाल किया कि कासिम, मैंने हाथों को जोड़ कहा, मौला आप जब मदीने से निकले थे उस वक्त सवाल कर लेते, जब मक्के से निकले तब सवाल कर लेते, या रास्ते में सवाल कर लेते। आखिर करबला के मैदान में लाशें आ चुकी है, शहादत पा चुके हैं असहाब अंसार, उस वक्त सवाल क्यों किया? इमाम हुसैन कहेंगे, अगर मैं मदीने में या मक्के में या रास्ते में सवाल कर लेता तो लोग कहते बच्चे जनाब अली जनाब कासिम बच्चे थे, उनको मालूम नहीं था मौत क्या है, तो किताब का नाम मौत की हकीकत वो नहीं जानते थे। हो सकता है ऐसे ही उन्होंने कह दिया होगा। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जालिम, जो मलऊन मेरे भाई इमाम हुसैन को बुज़दिली का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जिसका बेटे के नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा शीरीन है तो उसके बाप के नज़दीक मौत क्या होगी? जनाब कासिम ने शुजाअना तौर पर जंग करके ये बता दिया, जिसका बेटा ऐसा हो तो उसका बाप कितना शुजा होगा। सूरज के पहलू में रहता है और सूरज तो जनाब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान ही में आखिरी वक्त में सवाल करके बता दिया कि अगर ये किसी फरार का बेटा होता तो करबला के मैदान में नहीं रुकता, करबला के मैदान में रुक कर शहादत देना इस बात की दलील है ये किसी हैदर कर्रार का पोता है, हैदर का पोता है, हसन का बेटा है। वाज़िदान गिरामी, हाँ मैं बता रहा था कि जब शहद बच्चों को चुसाते हैं तो वो बच्चे शहद चूस कर जो है अपने होठों पर जबान फेरने लगते हैं, जबान फेरने लगते। कासिम ने कहा था, ऐ चाचा जान मेरे नजदीक मौत जो है शहद से ज्यादा शीरीन है, ये कहकर शहीद हो गए। इसकी दलील नहीं मिली, इसकी दलील जनाबे
علی اصغر نے دی. جب حرملہ کا تیر علی اصغر کے گردن پر لگا، حرملہ کے تیر کو کھا کر جناب علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھینک کر کہا تھا، اے بھیا قاسم، تم نے دعویٰ کیا تھا شہد سے زیادہ شیریں، میں دلیل دے رہا ہوں اس کی کہ موت یقیناً شہد سے زیادہ شیریں. تو یہ ہے جناب علی اصغر کی فضیلت. لہذا عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو پھر بھی فضائل جناب علی اصغر آپ لوگوں کے اذہان عالی تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. بس میں یہیں پر جناب علی اصغر کے مصائب کو میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بھی جناب علی اصغر کے کچھ مصائب کا تذکرہ کیا. ان مصائب کے بعد جو مصائب علی اصغر کے پڑے ہیں میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جب جناب امام حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے میں پہنچے اور خیمے میں پہنچنے کے بعد آواز دی، اے ام رباب، تمہارا لال سیراب ہو کے آ چکا ہے، تم اپنے لال کو لے لو. تو باپ سے ماں سے پہلے دوڑی جناب سکینہ آئی، کہا کہ بابا ابھی میں پیاسی ہوں، بابا میرے بھائیے کو اپنے پانی پلا لیا، مجھے پانی نہیں لے آئے. بابا ایک مرتبہ ہوا کے جھونکے نے ابا کا دامن کھینچا، کیا دیکھا کہ میرا بھیا علی اصغر پانی سے تو سیراب نہیں ہوا ہے بلکہ تیر حرملہ سے سیراب ہے. امام حسین نے جناب علی اصغر کو لیا اور خیمے کے پیچھے گئے اور خیمے کے پیچھے جانے کے بعد اپنے ذوالفقار سے میدان کربلا کو کھودنے لگے، لاشیں جناب علی اصغر بنانے لگے. تو درمیان میں کسی کے رونے کی آواز، جناب امام حسین نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا. جب زلجنا کے اوپر نگاہ پڑی تو زلجنا گریا کر رہا تھا اور کہہ رہے کہ زلجنا اے آقا، میں آیا ہوں کسی اور مقصد کے لیے، آپ مجھ سے جناب علی اصغر کی قبر جو ہے بلوا رہے ہیں. اللہ جزاکم اللہ خیر جزا. ایک مرتبہ قبر کو کھودا گیا، جناب امام حسین نے جناب علی اصغر کی قبر کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد جتنا اس کے بعد ابھی اٹھنے ہی والے تھے کہ ایک قاصد آیا امام حسین کے پاس اور سلام کیا اور کہا کہ میں مدینے سے آیا ہوں اور میں ایک بی بی تھی جس کا نام سغرا تھا، انہوں نے امام حسین کے لیے ایک خط بھیجا ہے، یہاں پر امام حسین کون ہے؟ امام حسین اٹھے، کہا کہ میں ہی امام حسین ہوں. امام حسین نے جناب سغرا کے خط کو لیا، ابھی کھولنے ہی والے تھے. یہ جو قاصد آیا تھا نا تو کبھی آگے دیکھ رہا ہے، کبھی خیموں کے پاس دیکھ رہا ہے، کبھی خیموں کے پیچھے دیکھ رہا ہے. امام حسین نے تڑپ کر کہا، اے قاصد کسے ڈھونڈ رہے ہو، کسے تلاش کر رہے ہو؟ وہ قاصد کہتا ہے کہ جب میں یہ خط لے کر چلا تو اس بی بی نے کہا جب یہ تم خط دے دو تو دیکھنا کہ میرے بابا کے ارد گرد ایک 6 ماہ کا بچہ ہوگا اور جو چل رہا ہوگا کونیوں کے بھر پیٹ کے بھر جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے گا. جب وہ بچہ تمہیں نظر آئے گا تو اپنے آغوش میں لے کر میری طرف سے اسے ایک بوسہ دے دینا. مولا میں اس علی اصغر کو ڈھونڈ رہا ہوں. جیسے ہی جناب مولا امام حسین نے علی اصغر کا نام سنا، اس آنے والے قاصد سے کہا علی اصغر اس دنیا میں نہیں رہے، ابھی یہ جو قبر دیکھ رہے ہو تم تازی، یہی علی اصغر کی قبر ہے اور میری بیٹی سغرا سے اگر گئے تو کہہ دینا کہ تیرا بابا بہت ہی مجبور ہے لینے کے لیے نہیں آیا اور تیرا بھائی ننھا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو گئے. جزاکم اللہ خیرن جزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مذہب کا. ایک روایت اس کے بعد ہے مرتبہ جناب علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا اور حوالے کرنے کے بعد حسین بھی شہید ہو گئے. شام غریبہ آئی، جناب فضا نے دیکھا کہ فوج اشقیاء
उसके बाद तलवारें लेकर, नेजा लेकर जमीन में किसी चीज को ढूंढ रहे, किसी ने अमेरिका को हाथ लगाया, किसी चीज को ढूंढ रहे। उसे छोड़ दिया। पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? कहा कि शुक्र का हुक्म है कि 72 हमने शहीद किया, लेकिन 71 शोहदा के सर हैं, एक सर नहीं मिल रहा, समझौते पर क्यों आया? एक सर नहीं मिल रहा। एक सर कैसे मिलेगा? इसलिए कि जनाब अली असगर के लाशे को इमाम हुसैन ने दफना दिया था। हम उसी को जो है ढूंढ रहे हैं। एक मर्तबा ढूंढते ढूंढते कोई एक जालिम खैमे के पीछे जाकर देखा कि एक ताजी बनी हुई कब्र मौजूद है। उस जालिम ने नेजा उस कब्र पर मारा, अल्लाह अकबर, जैसे ही नेजा मारा, अब नेजे के साथ सिर्फ मिट्टी नहीं आई, खाली नेजा नहीं निकला, बल्कि नेजे के साथ जनाब अली असगर का लाशा निकला। अल्लाह अकबर, यही पर जालिमों ने जुल्म की हद नहीं की। इसके आगे जुल्म के एक मरतबा किसी जालिम ने जनाब अली असगर के सर के बालों को पकड़ा। बालों को पकड़ने के बाद एक तलवार से अली असगर के गले को सर से जुदा कर दिया। जैसे ही ये जनाब फिजा, जनाब रुबाब ने देखा, रुबाब गश खा कर गिर गई। वीरान बदर किया गया, फ्रांस के एयरपोर्ट पे उतरे तो पूरी दुनिया के मीडिया ने घेर लिया था। इनकलाब की बात कर रहे थे उस जमाने में, तो आलमी मीडिया ने बड़े इनकलाब से पूछा कि आप कौन से इनकलाब की बात पहुँचा रहे हैं? बात मेरी पहुँचे, मेरे अपने दुआ जरूर कर दीजिएगा और आपके चेहरे बता देंगे कि जुमला पहुँचा या नहीं पहुँचा। उनका कौन सा इनकलाब है आप जिसकी बात कर रहे हो? हमें तो नहीं दिखता वो इनकलाब। तो आयतुल्लाह खुमैनी ने तो अब खूबसूरत जुमला कहा, इनकलाब तुम्हें नजर नहीं आएगा।